बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ तौसीए शहर मजीद अमजद की ये नज़म है, इसका फ़नी और फ़िक्री जायज़ा पेश करने जा रही हूँ। मेरे साथ एक कैंडिडेट, एक स्टूडेंट ने मैसेज किया हुआ था, शेयर किया हुए थे सवालात कि उन्हें तौसीए शहर पर मवाद चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास उर्दू अदब के वसी समंदर के सारे ही नोट्स मौजूद हों। मेरे पास जितना नॉलेज है मैं शेयर कर देती हूँ। जिस चीज़ के मेरे पास नोट्स होते हैं वो भी शेयर कर देती हूँ। इसके मेरे पास नोट्स नहीं है, लेकिन ये मैं पढ़ के आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तौसीए शहर मजीद अमजद की एक नज़म है, इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी नज़म या किसी भी शायरी का फ़नी और फ़िक्री जायज़ा पेश करने के लिए उस नज़म की तशरीह आनी चाहिए, शायर के बारे में पता होना चाहिए, बस उसके बाद आसान काम हो जाता है। अब मैं नज़म को पढ़ती हूँ। हालांकि मुझे मजीद अमजद शायर बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे इनकी शायरी बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए फिर भी इस मशहूर सी नज़म की फ़नी और फ़िक्री जायज़ा इसका पेश कर देती हूँ। क्यों पसंद नहीं है ये भी मैं फ़नी और फ़िक्री जायज़े में ही बता दूँगी, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। नज़म पढ़ते हैं उनकी। 20 बरस से खड़े थे जो इस गाती नहर के दीवार, झूमते खेतों की सरहद पर बांके पहरेदार। जैसे ही मैंने पहला शेर पढ़ा, मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये नहर के साइडों पे जो ठहरे हुए होते हैं उनके बारे में ज़िक्र है। झूमते खेतों की सरहद पे होते हैं तो ये यकीनन दरख्त ही होंगे। घने सुहाने छाँव छिड़कते बूर लदे छतनार, घने सुहाने छाँव छिड़कते यानी छाँव देने वाले, बूर लदे जिन पे बूर लदे हुए होते हैं फलों के, छतनार यानी छतरी की तरह फैले हुए। 20,000 में बिक गए सारे हरे भरे अशजार, यानी कि हरे भरे दरख्त जो नहर के किनारे और खेतों के किनारे लगे हुए थे, जो छाँव देते थे, जिन पे बूर भी लगे हुए थे, फल आने वाले थे, छतरी की तरह फैले हुए थे, खूबसूरत थे, घने थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ 20,000 में बेच दिए गए। जिनकी सांस का हर झोंका था एक अजीब तलिस्म, कातिल तीशे चीर गए उन सामंतों के जिस्म। यानी कि इन जो दरख्त हैं इनकी सांस का हर झोंका, यानी इनकी हवा का हर एक झोंका अजीब जादू पैदा करता था, सुकून महसूस होता था, मुसरत महसूस होती थी। उन्हें कातिल तीशे चीर गए। तीशा होता है ऐसा औजार जिससे ऑपरेट किया जाता है, चीरने वाला आला। कातिल तीशे चीर गए यानी तीशे वो आलात और कातिल कत्ल करने वाले चीर गए इन सावंतों के जिस्म। सावंत बहादुर को कहते हैं। सावंतों के जिस्म यानी इन मजबूत दरख्तों के जिस्मों को भी चीर दिया गया। गिरी धड़ाम से घायल पेड़ों की नीली दीवार, कटते हेकल झड़ते पंजर छटते बरगो बार, सही धूप के जर्द कफन में लाशों के अंबार। यानी कि जब दरख्त ये गिरे, धड़ाम से ऐसे गिरे कि उनकी यानी कि हरियाली ख़त्म हो गई। कटते हैकल, हैकल होता है भारी जिस्म को कहते हैं। झड़ते पंजर, पंजर जो होता है वो हल्की सी जाली नुमा लकड़ी को कहते हैं। यानी भारी जिस्म, भारी तने भी कट गए, और ऊपर जो छिलका सा होता है, पतली सी लकड़ी के ऊपर एक छिलका नुमा होता है दरख्तों का, तो वो भी झड़ गए। छटते बरगो बार, बर्ग का मतलब पत्ती होता है और बार का मतलब फल या बूर वगैरह, वो भी छट गए यानी गिर गए। सही धूप के जर्द कफन में लाशों के अंबार, यानी कि तेज़ धूप की वजह से लाशों के अंबार लग गए। ना सिर्फ ये दरख्तों की मिसाल है, दरख्तों की मिसाल दे के उन्होंने एक ज़माने की बहुत गहरी बात की है अपनी शायरी में, कि जिस तरह से हमारे लिए दरख्त फ़ायदा मंद हैं, छाँव देते हैं, खूबसूरती भी पैदा करते हैं माहौल में, और हमारे सांस लेने का ज़रिया भी हैं, हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, हमने उन्हें भी ना छोड़ा जो हमें फ़ायदा देते थे। हमने उन्हें सिर्फ 20,000 में काट दिया। आज का इंसान कितना लालची है, अपने मोहसिन को भूल जाता है। किसकी वजह से वो संवरा, किसकी वजह से उसकी तरबियत हुई, किसकी वजह से उसे उरूज मिला, वो उसे ही तकलीफ़ पहुँचाता है। किसकी वजह से उसकी बुनियाद पड़ी, दीन। अब यहाँ दीन को भी देखा जाए तो हमने अपने आबाओ अजदाद की रिवायात को खो दिया, हमने अपने दीन को भुला दिया, जिनकी वजह से मगरिब ने तरक्की की। हमारे कुरान पाक के तराजिम तफसीर से मगरिब ने तरक्की की, उन्होंने सीखा, लेकिन हम उससे किनारा कश हो गए।
آج کھڑا میں سوچتا ہوں اس گاتی نہر کے دیوار، اس مقتل میں صرف ایک میری سوچ لہکتی ڈال، مجھ پر بھی اب کاری ضربک اے آدم کی آل۔ شاعر اپنے بارے میں لاسٹ میں کہہ رہا ہے کہ آج میں اس گاتی نہر یعنی اس جھومتی نہر سے دور ٹھہر کر سوچ رہا ہوں کہ صرف میری سوچ ہی ہے جو مطلب دور دور تک سوچ رہی ہے کیا ہمارے لیے بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، شہر کی یہ جو توسیع ہو رہی ہے یہ ہمارے لیے کتنی نقصان دہ ہے، صرف میں ہی سوچ رہا ہوں، باقی کسی کو پرواہ نہیں ہے، اور ایسا بھی ہے کہ میری سوچ کی وجہ سے مجھے بھی کوئی کاری ضرب لگا دی جائے، یعنی مجھے بھی نقصان پہنچا دیا جائے۔ ایسا ہی ہے جو ہمیں شعور دیتے ہیں، جو ہمارے لیے آواز اٹھاتے ہیں، جو جد و جہد کرتے ہیں، ہم ان محسنوں کو بھول جاتے ہیں اور انہیں ہی اکثر مقتل میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اپنے محسن، اپنے لیڈر، اپنے کسی اچھے انسان کی ہم اس وقت قدر نہیں کرتے جب وہ موجود ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے گزر جاتے ہیں تب ہم انہیں کتابوں میں لکھتے ہیں، تب وہ ہمارے ادب کا حصہ ہوتے ہیں، پہلے ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی۔ اب علامہ اقبال ہی کو دیکھ لیجئے، ان کے زمانے میں بہت کم لوگوں نے ان کی تعلیمات کو پڑھا، ایون قائد اعظم نے بھی ان کی ان کے خطوط کے مایوس کن جواب بھیجے تھے انہیں کہ پاکستان بننا ممکن نہیں ہے، اتحاد کی بات کرتے رہے، لیکن جب وہ چل بسے تب سب کو ہوش آیا۔ اب اگر ہم اس نظم کا فکری جائزہ پیش کریں تو اس میں دیکھیں کہ انہوں نے منظر نگاری کیسے کی ہے۔ منظر ان کے اشعار کو ایسے پڑھ کے ایسے لگتا ہے جیسے یہ گاتی نہر، یہ جھومتے درخت، اور درخت کتنے موٹے ہیں چھتنار سے ایسے لگتا ہے وہ کتنے گھنے ہیں، ہر چیز ایسے فیل ہوتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور انہوں نے شاعری میں اتنی گہری بات کی ہے کہ اس کا صرف یہی مطلب نہیں بنتا کہ درخت نہ کاٹے جائیں، عظیم محسنوں کی قدر کی جائے، ہمیں اپنی اسلاف کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اپنی بنیاد کو سمجھنا چاہیے، اس کے بہت سارے مطالب بنتے ہیں۔ ایک تو منظر نگاری بہت عمدہ ہے، دوسرا بہت گہری بات کر دی گئی ہے تھوڑے سے الفاظ میں۔ اور اگر میں بتاؤں کہ مجھے یہ شاعر کیوں پسند نہیں ہے، مجھے اس وجہ سے پسند نہیں ہے، ان کے الفاظ کی ترتیب پسند نہیں ہے مجھے۔ ان کی بے شک موضوع اچھا ہوتا ہے، ان کی شاعری میں ایک اہم مقصد بھی ہوتا ہے، لیکن الفاظ کی ترتیب ایسی ہوتی ہے کہ پڑھتے ہوئے وہ سرور نہیں ملتا، ترنم نہیں ہے ان کی شاعری میں۔ جیسے جن کی سانس کا ہر جھونکا تھا ایک عجیب طلسم، اس کو کچھ یوں لکھ لیتے تو تھوڑا بہت ترنم پیدا ہو جاتا، جن کی سانس کا ایک ایک جھونکا تھا ایک عجب طلسم، تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں، زبر زیر کی بھی تبدیلی سے ترنم پیدا ہو جاتا ہے۔ تشبیہات و استعارات کا استعمال انہوں نے نہیں کیا ہوا ہوتا اپنی شاعری میں، کہیں کہیں ہوتا ہے تو آٹے میں نمک کے برابر۔ شاعری میں صنعت تکرار سے ترنم پیدا ہوتا ہے، شاعری کو گنگنانے کو دل کرتا ہے، ایسی شاعری ہوتی ہے جس سے سرور ملتا ہے، لیکن ان کی شاعری میں صنعت تکرار کا استعمال نہیں ملتا، کہیں کہیں ملتا ہے لیکن اس نظم میں مجھے مل ہی نہیں رہا۔ اب دوسرے شعر کا آخری مصرع دیکھیں، 20,000 میں بک گئے سارے ہرے بھرے اشجار، اس میں تھوڑے سے الفاظ آگے پیچھے کر دیں تو ترنم پیدا ہو جاتا ہے، سارے کو ریموو کر دیں یہاں سے، 20,000 میں بک گئے ہرے بھرے اشجار، اتنا بھی اچھا لگ رہا ہے، مطلب شاعری میں وزن نہیں ہے، ان کی نا ترنم نہیں ہے، مین چیز یہ ہے، الفاظ تو اچھے ہیں، الفاظ کا چناؤ بھی عمدہ ہے، لیکن ترنم نہیں ہے، صنعتوں کا استعمال نہیں ہے، تشبیہ و استعارے، علم بیان کا زیادہ استعمال نہیں کیا انہوں نے اپنی شاعری میں، جس وجہ سے ان کی شاعری مجھے تھوڑی سی روکھی سوکھی محسوس ہو رہی ہے، پڑھنے میں ایک مزہ نہیں آ رہا۔ اور اگر اس کے فکری جائزے کی بات کی جائے تو نظم توسیع شہر ایک معکوس وسیع معنی رکھتا ہے، بظاہر یہ شہر کی توسیع ہے مگر حقیقت میں زندگی کے معنی کو محدود کر رہا ہے، زندگی کی طرف ہمارا نقطہ نظر کیا ہے اس کو ہمارے سامنے کر رہا ہے، ہماری ماضی کی جو ایک خوبصورت منظر نگاری ہے اسے بیان کر رہا ہے کہ ہم کس طرح سے فطرت کا جو حسن ہوتا ہے اس میں کیسے پرسکون محسوس کرتا ہے انسان، کیسے منظر خوبصورت نظر آتا ہے، کھیتوں کی مثال دے کے، درختوں کی مثال دے کے، نہر کی، اور منظر نگاری کو یوں بیان کیا ہے کہ مطلب انسان کا دل کرتا ہے کہ ہم ایسے کسی منظر میں جائیں۔
سکون محسوس کریں، اسے انجوائے کریں، لیکن ایسے مناظر کی اب قلت اس وجہ سے ہو رہی ہے۔ شہروں کی توسیع تو ہو رہی ہے، ترقی بھی ہو رہی ہے، عمدہ سڑکیں بھی بنائی جا رہی ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بھی بن رہی ہیں، پارک بن رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بن رہا ہے، لیکن وہ جو مین ہمارا لطف تھا، فطرت کی ایک خوبصورتی تھی، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس چیز کی مثال دے کے مجید امجد نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمیں اپنی بنیاد کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں مین جو ہمارا سکون ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں کیا چیز فائدہ دیتی ہے ہمیں اس کو نہیں بھولنا چاہیے۔ 20,000 میں درخت بیچ کے انہوں نے کتنے لوگوں کو نقصان پہنچایا، وہاں سے گزرنے والے کتنے لوگ سائے میں بیٹھتے تھے، وہاں کتنے لوگ اس منظر سے لطف اندوز ہوتے تھے، کتنے پھل لگتے ہوں گے درختوں پہ، کتنے پرندے وہاں سے سیر ہوتے ہوں گے، یہ ساری چیزیں بھلا کے ایک شخص نے انہیں 20,000 میں بیچ دیا۔ یعنی چھوٹے سے فائدے کے لیے ہمیں اپنی پوری قوم کے فائدے کو نہیں بھولنا چاہیے، یہ گہری بات انہوں نے کی ہے۔ ان کی فکر بہت وسیع ہے، ان کا مشاہدہ کائنات بہت وسیع ہے، ان کی سوچ بہت عمدہ ہے، اور انہیں انجام کا بھی پتہ ہے کہ سچ بولنے والوں کو یہاں نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ جیسے آخری شعر میں وہ کہتے ہیں کہ ایک میری ہی سوچ ہے، مجھ پہ بھی یقیناً کاری ضرب لگنے والی ہے۔ آئی ہوپ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔